شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. رمضان المبارک کے فوائد سمیٹنے کے 30 سنہری اصولوں میں سے 15واں اصول ہے علم قول و عمل پر مقدم ہے. معزز سامعین، عبادات چاہے قولی ہوں یا فعلی ہوں، ہر ایک کی صحت و قبولیت کے لیے علم کی اشد ضرورت ہے. بغیر علم کے کی گئی عبادت صحت کی نسبت فساد سے زیادہ قریب تر ہوتی ہے اور باعث خیر بننے کے بجائے باعث شر بنتی ہے. فرائض دینیہ کی صحت کی بنیاد علم شریعت پر رکھی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ حصول علم کو ایک مسلمان کے بنیادی فرائض میں شامل کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کے حصول کی جستجو کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224. معزز سامعین، علم شرعی کا ہر وہ باب جسے سیکھے بغیر عقیدہ و عمل کی درستگی ممکن نہیں ہے، اس کا سیکھنا فرض ہے. اس سے زائد امور کا جاننا استحباب و فضیلت کے درجے میں ہے. جس طرح اندھا شخص راستہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسی طرح علم و نور کے بغیر عبادت کرنے والا عبادت کی حقیقت سے محروم ہے. علم کے بغیر کی جانے والی عبادت ایک سراب ہے جسے پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے پر قریب جانے پر کچھ نہیں پاتا. معزز سامعین، حصول علم کا طریقہ اہل علم سے سوال کرنا ہے اور ان کی مجالس علمیہ میں شرکت کرنا ہے. جس طرح روشنی چراغ کے بنا حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح نور علم بھی عالم ربانی کے بنا حاصل نہیں ہوتا. فرمان الہی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے لوگو، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے سوال کر لو. معزز سامعین، ہمارا فرض ہے کہ رمضان سے پہلے ہم سیکھ لیں کہ روزے کی صحت کی کیا شرائط ہیں، روزے کے ارکان کیا ہیں، روزے کی نیت اور اوقات کے احکام کیا ہیں، مریض و مسافر کے روزوں کے کیا احکام ہیں، وہ عورتیں جو حمل سے ہیں یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ کیا کریں گی، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ کیا کریں گے، روزوں کی قضاء کے احکام کیا ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں کون سے اعمال کرنا حرام ہے، کون سے اعمال مکروہ ہیں، کون سے اعمال واجب ہیں اور کون سے اعمال مستحب ہیں، روزے کو کامل و مقبول کیسے بنا سکتے ہیں. معزز سامعین، رمضان المبارک ایک ربانی مہمان ہے اور یہ مہمان جو سب سے قیمتی تحفہ لے کر آ رہا ہے وہ روزہ ہے. اگر آپ نے ابھی تک ان احکام کو نہیں سیکھا تو ابھی آپ نے مہمان کے استقبال کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. آپ بہت بدقسمت ہیں. اور اگر آپ نے کسی عالم ربانی کے قدموں میں بیٹھ کر ان احکام کو سیکھا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رمضان کے استقبال کے لیے ایک قدم اٹھا چکے ہیں، اور یقیناً یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.